جس عنوان کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں کئی قرآنی صفات کی طرف اشارہ کیا، جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں رہ کر ایک جنتی انسان بن سکتا ہے، نہ تنہا وہ آخرت میں جنت کا مستحق ہوگا بلکہ اس دنیا میں ان صفات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بھی جنتی زندگی اور خوبصورت زندگی بنانے میں کامیاب ہوگا۔ جن صفات میں ہم نے تقوی، صبر، اخلاص اور بھائی چارگی کی طرف اشارہ کیا، اگرچہ قرآن میں اخوت کے نام سے کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنت میں جو لوگ رہیں گے وہاں کوئی دشمنی نہیں ہوگی، وہاں کوئی عداوت نہیں ہوگی، وہاں کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ سارے مومنین کے درمیان جو رشتہ جنت میں باقی رہے گا وہ رشتہ اخوت ہے۔ قرآن مجید میں نعمات بہشت میں جس صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ برادری اور اخوانہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو کئی صفات کی طرف ہم نے اشارہ کیا، سفر یہاں تک پہنچا کہ کچھ اور صفات کی طرف اشارہ کریں، اس لیے کہ قرآن مجید میں کچھ 13 آیتیں ایسی ہیں جس میں پروردگار عالم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جنت کی بشارت سے پہلے پروردگار عالم نے صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے مل کر یہ مفروضہ طے کیا ہے آیات اور روایات کے ذیل میں، وہ یہ کہ جنت قسمت پر نہیں ملتی ہے بلکہ جنت کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت مادی قیمت نہیں ہے، خاندان و قبیلے کی قیمت نہیں ہے، وہ قیمت بصورت صفات ادا کرنی پڑے گی۔ جب تک انسان کے اندر وہ صفات نہ ہو اس وقت تک پروردگار عالم کوئی نعمت، کوئی عطا، کوئی صلہ اور کوئی اجر اسے عطا نہیں کرے گا۔ تو کئی صفات کے بعد ہم جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف آج کی شب ہم نے حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں 2 عظیم صفتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جن صفات کے ذیل میں انسان جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ پہلی صفت ہے صفت ہجرت اور دوسری صفت ہے صفت جہاد۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک صفت تو عمومی صفت ہے جو صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے پروردگار عالم کہ اے صاحبان ایمان، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کن چیزوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں؟ بے اموالہم و انفسہم، اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے جانوں کے ذریعے سے۔ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان لوگوں کا ایک عظیم مقام ہے بارگاہ پروردگار میں، اور اولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ 3 صفات پائے جاتی ہوں، ایک ایمان، دوسرے ہجرت، تیسرے جہاد۔ ایک کامیاب زندگی کا مثلث، ایک کامیاب زندگی کا ٹرائنگل اگر انسان کے پاس ہو، وہ مثلث جو قرآنی مثلث ہے، تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک ایمان ہے، دوسرے ہجرت ہے اور تیسرے جہاد۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اشارہ کریں گے ایمان اور عمل صالح کی طرف، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح کے لیے بھی پروردگار عالم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور طولانی مجلس ہوگی انشاءاللہ، کل حضرات تشریف لائیں گے ایمان اور عمل صالح کو سننے کے لیے۔ تو آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے 2 عظیم صفتیں جس کی طرف پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں اشارہ کیا ہے، ایک ہجرت ہے اور دوسرے جہاد ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں ہجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذہاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سیر و سیاحت اور سفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کئی مختلف جگہوں پہ پروردگار عالم نے ہجرت کہا ہے، سفر، سیر و سیاحت اور ذہاب یعنی جانا۔ ان الفاظ کا قرآن مجید نے مختلف آیتوں میں مختلف انداز میں استعمال کیا ہے، اور مومنین سے کہا ہے کہ وہ ہجرت کریں، وہ سفر کریں، انگلش والا سفر نہیں، اردو والا سفر، کہ وہ اپنی زندگی میں نکلیں گھر سے،
علماء کرام نے جب بھی ہجرت کی گفتگو کی ہے تو ہجرت کو دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک مادی ہجرت اور دوسرے معنوی ہجرت۔ ایک سفر جو مادی سفر ہے مکان سے مکان کی طرف، اور ایک معنوی سفر ہے صفت سے صفت کی طرف۔ کبھی کبھی انسان سفر کرتا ہے ایک مقام سے دوسری مقام تک پہنچنے کے لیے، کبھی انسان سفر کرتا ہے ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، اور ایک منزلت سے دوسری منزلت کی طرف۔ مولا کائنات سے منسوب ایک شعر ہے جس شعر میں مولا کائنات نے سفر کے فائدے بیان کیے ہیں۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، ایک منزل تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ، اور ساری دنیا کے سیر کرتے ہوئے آج کی شب ہم پھر واپس آئیں گے۔ پرندے سفر کرتے ہیں، حیوان سفر کرتے ہیں، مچھلیاں سفر کرتے ہیں، ایک جگہ بدل جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ آخر سفر کرنے کی تاکید قرآن مجید نے کیوں کی ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ مولا کائنات جو پہلے مفسر قرآن ہے، مولا کائنات کے سے منسوب ایک شعر ہے جس شعر میں مولا کائنات نے کچھ ہجرت اور سفر کے فوائد کو بیان کیا ہے۔ تغرب عن الاوطان فی طلب العلا سافر ففی السفر خمس فوائد۔ مولا کائنات نے فرمایا اپنے وطن سے نکلو بلندی حاصل کرنے کے لیے اور سفر کرو، سفر میں بے شک کم از کم 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، تفرج ہم واکتساب معیشت علم و آداب و صحبت ماجدی۔ خوبصورت کلام ہے مولا علی کا۔ تفرج ہم واکتساب معیشت، پہلا فائدہ گھر سے نکلنے کا، سفر کرنے کا، ہجرت کرنے کا یہ کہ انسان ایک شہر میں رہ کر، ایک ملک میں رہ کر، ایک بستی میں رہ کر کچھ چیزوں کے درمیان گھر جاتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، غم میں گھر جاتا ہے، اس کے دل میں غم آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر وہ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، بطور خلاصہ غم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کرے، وہ ہجرت کرے۔ کہاں جائے، کدھر جائے اشارہ نہیں ہے، بس سفر کرے۔ تفرج ہم، غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان سفر کرے۔ پہلا فائدہ غم سے نجات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہجرت کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے۔ دوسرا فائدہ واکتساب معیشت، یعنی اپنی بزنس کو، اپنی تجارت کو رونق دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، کامیابی کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے انسان سفر کرے۔ واکتساب معیشت، ایک جگہ پر ٹھہر جاتا ہے تو انسان کچھ محدودیتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، کچھ لیمیٹیشنز آ جاتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے، وہ تجارت نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کی زندگی اسی شہر میں نہ گزار دے کہ میں یہاں پر ہوں، تجارت نہیں کر پا رہا ہوں تو غربت میری قسمت میں ہے، فقر میری قسمت میں ہے، میں یہیں پر زندہ رہوں گا، یہیں پر مر جاؤں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایسا کوئی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم اسی شہر میں پیدا ہوئے ہو تو اسی شہر میں مر جاؤ، تو تم فقر ہی میں مر جاؤ، غربت ہی میں مر جاؤ، نہیں، چھوڑ دو اپنے گھر کو۔ اگر تمہارے لیے تجارت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، تو واکتساب معیشت، معیشہ یعنی رزق کی تلاش میں، رزق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلو۔ میرے عزیزو، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اگر وہاں پر وطن میں اگر انسان کی سہولتوں اور ان کے اسباب فراہم ہو تو، اگر فراہم نہ ہو تو انسان کو وطن سے نکلنا پڑے گا۔ واکتساب معیشت، تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلو۔ دوسرا فائدہ جس کی طرف آپ لوگ توجہ کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا ذہن اس کی طرف جا رہا ہے، بزنس کی طرف، تو انسان اس کی طرف بھی توجہ کرے اور اپنے گھر سے نکلے۔ تیسرا فائدہ میرے نوجوان خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ کریں گے کہ مولا کائنات نے فرمایا پہلا فائدہ غم سے نجات، دوسرا فائدہ تجارت میں ترقی، اور تیسرا فائدہ حصول علم۔ اللہ اکبر۔
تیسرا عظیم فائدہ جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے وہ حصول علم ہے، اس لیے کہ علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کے دل ہی میں علم کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کی آیتیں اگر منافق کے دل میں ہوں تو بے چین رہتی ہیں جب تک اسے مومن کا دل نہیں مل جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ پیچھے سے ٹیکس آ رہے ہیں، آپ لوگ مومنین جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ لوگ شانہ بہ شانہ بیٹھ جائیں، مزید تھوڑا اور قریب آ جائیں، بہت جگہ ہے، کافی جگہ ہے، وہ ممبر سے قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں، بیچ میں بہت جگہ ہے، قریب ہو جائیں، ایک دوسرے سے اور قریب ہو جائیں، شانہ بہ شانہ ہو جائیں، یعنی ہجرت کریں، پیچھے سے آگے آ جائیں۔ محمد وآل محمد آواز بلند صلوات۔ سب مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو تیسرا فائدہ ہجرت کا یہ کہ انسان حصول علم کے لیے گھر سے نکلے۔ اب جو لوگ ہم لوگ یہاں سے وہاں سے یہاں آئے ہیں، اپنے ممالک کو چھوڑ کر، اپنے شہروں کو چھوڑ کر جو یہاں آئے ہیں، تو دو ہی چیزیں ہمارے مد نظر ہونا چاہیے، ایک تجارت میں ترقی اور دوسرے حصول علم۔ اس دنیا میں مسلمانوں کی بقا صرف دو چیزوں ہی سے ممکن ہے، یا اعلیٰ ترین بزنس یا اعلیٰ ترین علم۔ اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس دنیا میں نجات حاصل کرے۔ اگر میرے نوجوان اگر سن رہے ہیں میسج کو، اگر مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں، تو آپ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج کی مجلس کا میسج کیا ہے۔ حصول علم کے لیے سفر کریں، اگر آ گئے ہیں تو ایک ہی مقصد ہمارے مد نظر رہے، وہ ہے حصول علم۔ علم کا پیغام اسلام نے پھیلایا ساری دنیا میں، ساری دنیا۔ قرآن کی آیتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، ہر مقام پر، ہر جگہ پروردگار عالم نے علم اور علماء اور حصول علم کی تاکید کی ہے قرآن مجید میں۔ پہلا انسان جسے زمین پر پروردگار عالم نے بھیجا حضرت آدم کی صورت میں، فضیلتیں جو عطا کی ہے پروردگار عالم نے، علم کا امتحان لیا۔ انسان نے فرشتوں پر برتری حاصل کی علم کے ذریعے سے، جسم کے ذریعے سے نہیں، ورنہ فرشتوں کا جسم تو انسان سے خوبصورت ہے اگر دیکھا ہو تو۔ مومن کے لیے فرشتہ کہتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں آتا ہے، منافق اور کافر کے لیے فرشتوں کا چہرہ بھی الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں پر فرشتہ کوئی آتا نہیں، آتا ہے ایک مرتبہ، وہ بھی کچھ دینے کے لیے نہیں، کچھ لینے کے لیے آتا ہے۔ فرشتوں کا اگر جسم بہت خوبصورت ہے، جسمی اعتبار سے انسان فرشتوں سے افضل نہیں ہے۔ کس امتحان میں انسان کامیاب ہوا؟ جس امتحان میں انسان نے کامیابی حاصل کی ہے وہ علم ہے۔ وہ علم آدم الاسماء کلھا، پروردگار عالم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی بطور کل، اور مصداق بھی معین کیا حضرت آدم نے، ان اسماء کے مصداق کون کون ہیں، اور بتا دیا کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ نام جانا، ناموں کو جانا اور امتحان دیا، اور امتحان دینے کے بعد جب کامیابی حاصل کی تب پروردگار عالم نے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں روح پھونک دوں اس انسان میں تو تم سب مل کر سجدہ کرنا۔ سجدہ آدم کے پتلے کا نہیں ہے، ورنہ شرک ہو جاتا، آدم کی فضیلت کا ہے تاکہ عظمت کا اقرار کر سکے۔ پتلے کا نہیں ہے، بدن کا نہیں ہے کہ شرک آ جائے، بلکہ عظمت کا اقرار کرتے ہوئے پہلا انسان جو امتحان میں کامیاب ہوا ہے وہ علم کے ذریعے سے ہے۔ اور آخری انسان کو بھی اگر کامیابی کی منزلیں طے کرنا ہے تو واحد راستہ علم ہے، واحد راستہ علم ہے۔ علم کے عمارت پر کبھی چھت نہیں ڈالنا۔ کہاں تک کتنا علم حاصل کرے کوئی تو معین نہیں ہے۔ سلمان 10ویں درجے پر ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں، مقداد 8ویں درجے پر ہیں، قمبر 7ویں درجے پر۔ ہم کو سمجھانے کے لیے درجے معین کیے گئے، ورنہ کوئی درجہ نہیں ہے۔ اعلیٰ علیین بلندی تک پہنچنے کے لیے، اور اسفل السافلین پستی میں گرنے کے لیے۔
نہ اوپر جانے کے لیے کوئی چھت ہے، نہ نیچے گرنے کے لیے کوئی لمٹ ہے۔ اگر اوپر جانا چاہتے جتنا ترقی کرنا چاہتے ہو تو ترقی کر سکتے ہیں۔ کہاں تک ترقی کر سکتے ہیں؟ وہاں تک جا سکتے ہیں کہ اہل بیت کہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے۔ کہاں تک ترقی کر سکتے ہیں؟ کوئی چھت نہیں ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، باب العلم کے ماننے والے ہیں، مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، علم کے اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچ کر فضائل علی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچ کر مولا کائنات کے کلام کو سمجھ کر، نہج البلاغہ جب سمجھ کر علی کی تعریف کرے گا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اگر لطف جاننا چاہتے ہو تو میسم سے پوچھو، بلندی پر پہنچ کر علی کے فضائل بیان کرنے میں کتنا لطف آتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علم میں علی کا چاہنے والا کسی کا محتاج نہ ہو، وہ استاد بن کے زندگی گزارے۔ ہمارے یہاں واجب ہے، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو واجب ہے معاشرے کی ہر فرد پر کہ پیسہ جمع کرے، کسی ایسے طالب علم کو بھیجے، وہ جائے ڈاکٹر بنے، آئے اور قوم کی خدمت کرے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے جو ہماری عورتوں کا علاج کر سکے تو واجب کفائی ہے۔ اب اٹھا کر دیکھیں توضیح المسائل، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی لڑکی پڑھنا چاہ رہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ساری قوم کی ذمہ داری ہے کہ پیسہ جمع کرے، دے، وہ لڑکی جائے، پڑھے، آئے اور ہماری عورتوں کا علاج کرے۔ واجب کفائی ہے۔ اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو ہر فرد پر واجب عینی۔ اگر کوئی طالب علم ضرورت ہے، ایک عالم دین کی ضرورت ہے، سب پر ضروری ہے واجب کفائی، کسی ایک کو بھیجا جائے، وہ پڑھے، آئے اور قوم کی خدمت کرے۔ اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو سب کی گردن پر واجب ہے کہ کسی کو بھیجے، سب کے گردن پر واجب ہے۔ کیوں؟ ہم علم سے دور نہیں ہو سکتے، ہم علم سے دور نہیں ہو سکتے۔ ہم دوسرے کے دروازے پر جائے، یہ ہماری شان نہیں ہے، دوسرے ہمارے دروازے پر آئے، یہ ہماری شان ہے۔ ابتدائی مجلس میں تلخ جملے ہو رہے ہیں، دوسرے ہمارے دروازے پر آئیں۔ اس لیے علامہ سیوطی نے کہا، اگر مولا کائنات کی فضیلت کو جاننا چاہتے تو اتنا جان لو، کائنات کا علی کے دروازے پر آنا اور علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کائنات کا امام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کائنات کا علی کے دروازے پر آنا اور علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کائنات کا امام۔ تو علی کا چاہنے والا بھی کوشش کرے کہ اس کے دروازے پر آئے کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماننے والا علی کا ہے۔ باب العلم، علامہ امینی سے کسی عالم دین نے پوچھا، اگر علی حق پر تھے تو دربار میں جاتے کیوں تھے؟ علامہ امینی نے کہا 1400 سال سے ہم جواب دیتے دیتے تھک گئے، ہم نے سمجھا یا حق کی بات ہوتی ہے، جس کے سر میں درد ہوتا ہے وہی رومال باندھتا ہے، جس کے سر میں درد ہوتا ہے وہی سر پہ کپڑا باندھتا ہے، جس کے سر میں درد ہی نہیں تو وہ کپڑا کیوں باندھے گا؟ جس نے حق کو پالا ہے، حق کو مٹتا ہوا وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اگر دربار میں حق مٹ رہا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اگر معاشرے میں ظلم پھیل رہا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ حق کو پھیلانے کے لیے کبھی دربار میں بھی جانا پڑتا ہے، کبھی حکومتوں کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے، کبھی شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ اگر حق کو مٹتا ہوا وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے جو حق کے وارث ہیں۔ جانوں کو بچایا ہے علی نے۔ سلمان و ابوذر کا کام یہ تھا کہ جو لوگ دربار تک آ رہے تھے، دربار میں ظلم ہو رہا تھا، تو سلمان و ابوذر کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو گھر تک پہنچا دیں علی کے، اس لیے کہ درباروں میں ظلم ہوتا ہے، علی کے گھر میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ 1400 سال سے ہم جواب دیتے دیتے تھک گئے ہیں، اب 1400 سال تم جواب دو۔ اگر علی حق پر تھے
تو دربار میں جاتے کیوں تھے؟ ہم نے جواب دے دیا ہے. اگر قبول نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اب ہم سوال کرتے، پھر 1400 سال تم جواب دینا. اگر تمہارے پاس حکومت تھی، خلافت تھی، تخت تھا، لشکر تھا، دولت تھی، مال تھا، سب کچھ تھا، تو علی کے دروازے پر آتے کیوں تھے؟ علی کے دروازے پر اب تم جواب دو. اب 1400 سال ہم انتظار کریں، اب تم جواب دو. آنا علی کے دروازے پر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر علم کی بھیک ملتی ہے. علم میراث اہل بیت ہے. علم دنیاوی ترقی سے کئی گنا افضل ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں میرے استاد کا کہ عالم کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی فقیر نہیں ہوتا. وہ کہیں نہ کہیں سے علم اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے. مولا کائنات سے پوچھا گا، پتہ نہیں اگر علم کی فضیلت میں کچھ دیر بولوں تو اب ناراض نہیں ہوں گے. سفر مولا کائنات سے پوچھا گا نہج البلاغہ میں، مولا علم کی فضیلت میں ایک جملہ ارشاد فرمائی. مولا کائنات نے فرمایا ہر ظرف میں کوئی چیز ڈال دو تو ظرف بھر جاتا ہے، لیکن علم اس ظرف کو کہتے ہیں ڈالتے جاؤ تو ظرف میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. برتن میں کچھ ڈالو تو برتن بھر جاتا ہے، لیکن اگر علم ڈالتے چلے جاؤ تو برتن کبھی نہیں بھرتا، وہ ظرف کبھی نہیں بھرتا، وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے. مولا علم بہتر ہے یا مال؟ میں دولت کمانے کا مخالف نہیں ہوں، ایسا تصور نہ ہو. علم بہتر ہے یا مال؟ مولا کائنات نے فرمایا، 2-3 جملے اشارہ کرو پھر آگے بڑھو. مولا کائنات نے فرمایا تم خود سے فیصلہ کر لو، میں علم اور مال کے درمیان میں میں فیصلہ کرنے والا ہوں. جواب میں دے رہا ہوں، فیصلہ تمہارا کام ہے. مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرے گا. مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرے گا. مال چرانے چور آتا ہے، مال اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن علم کو کوئی چرا نہیں سکتا. مال خرچ کرو تو گھٹ جاتا ہے، علم خرچ کرو تو بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ علی بیان کر سکتے ہیں جن کے اندر سلونی اور سلونی قبل ان تفقدونی کا چیلنج موجود ہے. تو میرے عزیزو، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین. علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلو، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا ہے چین. کوئی چینی سن لے تو خوش ہو جائے گا. پیغمبر کی زبان سے ایک ملک کا نام نکل جانا بھی ان کے لیے فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے. ملے کوئی دوست تو سنا دیجیے گا تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ، چینی کیوں نہ جانا پڑے، جاؤ علم حاصل کرو. اس لیے کہ حصول علم کے لیے ڈسٹینس کوئی معیار نہیں ہے. فاصلے سمٹ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے تاکہ حصول علم کے لیے انسان جائے، نکلے. ہم نکلنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ آ گئے ہیں تو ایک ہی مقصد رہے کہ وہ علم حاصل کریں. ہاتھ میں کتاب ہو. اگر مسلمان ممالک میں بچوں کے ہاتھوں میں کتاب دی جاتی تو کبھی ان کے ہاتھوں میں بندوق نہ آتی. یہ درد ہے میرے عزیزو، درد ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں، نوجوان بچے ہیں جنہیں کچھ پتا ہی نہیں زندگی کا، جن کو ابھی پکڑا گیا بلاسٹ میں، راولپنڈی میں. چھوٹے بچے، معصوم چہرہ ہے ان کا، ان کے ہاتھوں سے کتابوں کو چھین لیا، بندوق تھما دی، بم تھما دیا، اس کو ہائیجیک کر لیا گیا، اس کے ذہن کو یہ بتایا گیا کہ اس میں نجات ہے، مار دو تمہیں جنت واجب ہے. ان کو نہیں بتایا گیا کہ علم حاصل کرو گے تو جنت تک پہنچو گے. کتاب، نصاب کی کتابیں جب چھین لی گئی تو ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے، ان کے ہاتھوں میں بم آ گئے، اور وہ علم سے اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے. آج مسلمان ممالک میں کوئی ایسی یونیورسٹی بتائیے جو انٹرنیشنل ہو. جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے ایسی یونیورسٹی بتائیے جو پر عالمی سطح پر مشہور ہو. آپ مجھے نام گنا سکتے ہیں 4-5 نام مسلمان ممالک میں؟ کتنے مسلمان ممالک ہیں؟
جب بھی کسی یونیورسٹی کی بات ہوتی ہے تو انہی ممالک کے تذکرہ کیا جاتا ہے جن ممالک کو ہم لوگ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. انہی کے ممالک میں یہ فلاں یونیورسٹی. کوئی ایسی یونیورسٹی ہو مسلمان ممالک میں جہاں سارے مسلمان دنیا بھر کے جائیں اور علم حاصل کریں؟ ایک نام گنائیے, کوئی نام یاد نہیں ہے. جو قرآن کی ابتدا علم سے ہوئی ہے اور انتہا علم پر ہوئی ہے, جو قرآن اقرا سے شروع ہو رہا ہے, ان ممالک میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جو علم کا پرچار کر سکے. علم کا پرچار کر سکے. اس کے بعد کریں گے دہشت گردی پھیل رہی ہے, باہر سے اگر لوگ پھیلا رہے ہیں, باہر سے اسی وقت لوگ آتے ہیں جب ہمارے درمیان جگہ دی جاتی ہے. مستحب ہے کہ نماز جماعت میں کھڑو تو شانے سے شانہ ملاؤ, دو آدمیوں کے درمیان کوئی جگہ نہ ہو, تیسرا شیطان ہے. اگر بڑا شیطان آ رہا ہے درمیان میں تو ہم نے جگہ دی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. معافی چاہتا ہوں, وہ آ رہا ابھی جگہ ہم نے دی ہے. شانے سے شانہ اگر ہم ملا کے کھڑے ہوتے تو کوئی نہ آتا. نماز جماعت میں حکم ہے ہمارے یہاں کہ شانے سے شانے ملا کر کھڑا ہو جاؤ, تاکہ تیسرا شیطان ہے, دو بھائیوں کو لڑا دے گا. اگر جگہ آپ نے تھوڑی بہت دی, شیطان اس کو وسیع کر دے گا. تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ علم حاصل کرو, جہاں علم ملے اٹھا لوں. علم پر حق ہے اگر کسی کا تو مومن کا ہے. علی کے چاہنے والے کا حق ہے علم پر. وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ, چینی جانا کیوں نہ پڑے. حضرت بہلول نے دیکھا کہ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص بوریا بستر باندھے جا رہا تھا. میرے عزیزو اس جملے پہ توجہ کیجئے گا. حضرت بہلول نے دیکھا چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص بوریا بستر باندھ کے جا رہا تھا. حضرت بہلول نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا علم حاصل کرنے کے لیے. کہاں؟ کہا چین. بہلول نے پوچھا کیوں؟ کہا پیغمبر اسلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو چاہے چینی کیوں نہ جانا پڑے, میں جا رہا ہوں. حضرت بہلول نے کہا مرکز علم, محور علم مدینے میں ہے اور تو چین جا رہا ہے. یہ اس زمانے کے لیے جہاں پر تمہارے پاس مرکز علم نہ ہو. چھٹے امام مدینے میں ہے, علم حاصل کرنے کے لیے چین جا رہا ہے. یہ بہانے ہیں علم سے بھاگنے کے. بہلول نے فرمایا وہ اس زمانے کے لیے جہاں پر محور علم اور مصدر علم نہ ہو. چھٹے امام مدینے میں ہیں, جاؤ سوال کرو تمہیں جواب ملے گا. میرے عزیزو, بہلول نے اس زمانے کے لیے نہیں کہا ہے, آج کے ہر زمانے کے لیے کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس معصومین ہو, امام ہو, تو علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر تشنگی ہونی چاہیے. تشنگی ہونی چاہیے, پیاس علم کی ہونا چاہیے. جتنا پڑھو گے اتنا اہل بیت کو سمجھو گے. اس لیے میں نے نوجوانوں سے کہا تھا کسی جشن میں وہ یہ کہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ہم اہل بیت کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں, پتا چلے علم کی قدر کیا ہے. اگر عالم سو بھی جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ علم کو پھیلانے کی کوشش کریں. کسی بھی صورت میں اپنے بچوں کو پڑھائیں, اعلیٰ ترین مدارس تک پہنچائیں. سٹاپ ان کے لیے نہ کہیں, بس سے نہیں. مال خود بخود ان کے پیچھے آتا چلا جائے گا. رزق دو قسم کے ہیں, دو قسم کا رزق ہے. ایک رزق وہ ہے جسے تم ڈھونڈتے ہو, ایک رزق وہ ہے جو تمہیں ڈھونڈتا ہے. جو رزق تم ڈھونڈتے ہو وہ تجارت کے ذریعے سے ہے, رزق جو تمہیں ڈھونڈتا ہے وہ علم کے ذریعے سے ہے. رزق تمہیں تمہارا تلاش کرتے ہوئے پہنچے گا, تمہارے دروازے تک آئے گا اور سوال کرے گا. اور یہ رزق انسان کے حق میں آئے, لکھا ہوا پہنچے گا. تو کیا کروں, میں سفر کروں علم حصول علم کے لیے, میں گھر سے نکلوں, تلاش کروں, اعلیٰ ترین مدارس کو طے کروں, اس لیے کہ باب العلم کا ماننے والا ہوں. آ گیا ہوں تو یہ نہ کہوں کہ علم میرے لیے کافی ہے, علم کے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ نہ کہو کافی ہے. میری ذمہ داری ہے کہ حصول علم کے لیے نکلوں, سفر کرو. مولا کرام فرماتے علم. آیت اللہ مطہری کہتا میں آ رہا تھا اصفہان سے, اپنے شہر سے قوم حصول علم کے لیے. راستے میں اصفہان میں گاڑی رکی. میں نے ڈرائیور سے کہا وقت ہے کہ میں نماز ظہرین پڑھ لوں. بس کے ڈرائیور سے میں نے پوچھا وقت ہے کہ میں نماز ظہرین پڑھ لوں. اس نے کہا ہے. تو میں پہنچا, قریب میں ایک مسجد تھی, مسجد میں داخل ہوا, نماز ظہرین میں نے ادا کی. نماز ظہرین کے بعد اس مسجد میں ایک عالم دین نے نہج البلاغہ کی تفسیر بیان کی. وہ کھڑا ہو گیا, تفسیر بیان کر رہا ہے نہج البلاغہ کی. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اتنی خوبصورت تفسیر قم میں نہیں دیکھی. یہ اتنا بڑا عالم یہ اصفہان میں کیا کر رہا ہے.
اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. آیت اللہ مطہری نے ڈرائیور سے کہا تم جاؤ، میں اصفہان میں رک رہا ہوں، چونکہ ایسا استاد قم میں بھی نہیں ملے گا. 2 سال آپ نے اس استاد کی شاگردی حاصل کی، اور اس کے بعد جو کتاب لکھی ہے سحری در نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں ایک سفر کے دوران اس استاد کو پانے کے بعد نہج البلاغہ میں ایک سفر انہوں نے کتاب لکھی ہے. دنیا میں آج وہ کتاب مشہور و معروف ہے. کیوں؟ علم نظر آیا تو بیٹھ جاؤ. میرے نوجوانوں، 2 سال 10 سال 15 سال کی ذلت برداشت کرو تاکہ ہمیشہ عزیز بن جاؤ. استاد کے سامنے زانو تہ کرنا کو بعض بچے کہتے ہیں یہ ذلت کرنا، کب تک ہم پڑھتے رہیں گے؟ 2 زانو تہ کرو. کسی کے پاس علم ہے تو اسے حاصل کرو تاکہ زندگی بھر عزیز بن کر زندگی گزارو. یہ علم کا فائدہ ہے. وَاکْتُبُوا الْعِلْمَ، مولا کائنات فرماتے ہیں حصول علم کے لیے گھر سے نکلو، تجارت کرو، ہجرت کرو، سفر کرو. 3 فائدے: تفرج ہم 1، اکتساب معیشت 2، وعلم. حصول علم کے لیے 3. چوتھا فائدہ سفر کا، وہ آداب، اچھے اخلاق تمہیں نظر آئیں گے. ایک شہر میں، ایک بستی میں، ایک ملک میں رہ جاتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ میرا اخلاق ہی سب سے اچھا ہے، میں سب سے بہتر ہوں، میرا گھر سب سے بہتر ہے، میری زندگی سب سے بہتر ہے. سفر کرو، پتہ چلے، مختلف قوموں کو دیکھو، ان کا اخلاق تمہیں نظر آئے گا تو پتہ چلے گا تم کتنے معیار پر ہو، استاد حسن زادہ عملی کہتے ہیں آج دنیا میں نہج البلاغہ بغیر نام کے پھیلا ہوا ہے. جملہ پہنچ گیا آپ تک؟ بعض ممالک میں جو اخلاق آپ کو نظر آ رہا ہے، نہج البلاغہ بغیر نام کے پھیلا ہوا ہے. کاش وہ نہج البلاغہ مسلمانوں میں پھیل جاتا. جاؤ دیکھو ان کا اخلاق، دیکھو ان کا کردار، دیکھو. اچھی چیز نظر آئے تو اسے لے لو، اگر بری چیز نظر آئے تو اسے چھوڑ دو. ہمارے ممالک نے بری چیزوں کو لے لیا، اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا. سب سے زیادہ جو چیزیں ہمارے ممالک میں بکتی ہیں وہ جو ان ممالک سے بری چیزیں جاتی ہیں، اچھی چیزوں کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے مومن وہ ہے جب چیزوں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اچھی چیزوں کو چن لیتا ہے، بری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. آداب دیکھو، اخلاق کیا ہے، کیسے ان کے اخلاق ہے، ان کا کردار کیا ہے. اچھا نظر آ رہا ہے تو لے لو، اس لیے کہ وہ اس پر تمہارا حق ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، گھبرائیے نہیں آپ، 2-2.5 گھنٹے ہی کی مجلس ہے آج، تو پھر کل تو چھٹی ہے اور دن بھر آپ کو سونا ہی ہے. آداب اگر اخلاق، چھٹے امام فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اس جملے کی طرف توجہ کیجئے، حدیث امام ہے، جہاں کہیں بھی نیکی نظر آئے سمجھ جاؤ وہ ہماری طرف سے ہے. جہاں کہیں بھی نظر آئے نیکی نظر، جرو الینا کل مودتن، ہماری طرف رخ کر دو ہر نیکی کا، اس لیے کہ نیکیوں کا پرچار کرنے والے ہم ہیں. اگر کہیں برائی نظر آئے تو ہم سے اس کو بہت دور رکھو، اس لیے کہ تطہیر کا حصار ہے ہمارے دائرے. تطہیر کا کوئی برائی ہم سے قریب نہیں آ سکتی. جہاں کہیں بھی نیکی دیکھو ہماری طرف سے ہے. تو نہج البلاغہ بغیر نام کے پھیلا ہوا ہے. اور اس کے بعد تلخ جملہ ان کی طرف سے ہے، میری طرف سے زندہ بھی ہیں. وہ دنیا کی 7 زبانیں بولتے ہیں، 7 زبانوں میں تقریر کرتے ہیں، بڑے فلسفہ اور عارف ہیں استاد حسن زادہ عملی. وہ جرمن بھی جاتے ہیں، ٹرکی بھی جاتے ہیں، ہر ایک زبان میں تقریر کرتے ہیں. پتہ نہیں اللہ نے علم کہاں سے دے دیا. انہوں نے 1001 نقطہ کتاب لکھی ہے جن میں فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پتہ نہیں وہ فلسفیانہ گفتگو ہے، اگر میں شروع کر دوں تو شاید مشکل ہو جائے گا. میرے لیے سمجھانا مشکل ہے، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے استاد نے سبق پڑھا دیا، سبق پڑھانے کے بعد بچوں سے پوچھا کیا تم سمجھ گئے؟ ہم نے کہا نہیں. تو استاد نے کہا میں بھی نہیں سمجھا. میں نے کیا پڑھایا خود میں بھی نہیں سمجھ پایا کیا ہے. بعض گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ پڑھانے والا بھی خود نہیں سمجھ پاتا ہے. مشکل ہے. بعض اساتید کا کلام ہوتا ہے، کلام جو اساتید کا سمجھنا مشکل ہے، پھر سمجھانا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ بغیر نام کے پھیلا ہوا ہے. آج دنیا والوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا. اہل سنت کے اسکالرز نے کہا، شرح ابن ابی الحدید سنی اسکالر نے نہج البلاغہ کی تفسیر لکھی ہے 400 سال پہلے. آیت اللہ خوی نے ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے نہج البلاغہ کی. ریسنٹلی انہوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا تھا. آیت اللہ مرحوم آیت اللہ
خوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کام کیا تھا نہج البلاغہ میں، انہوں نے ان کی کتاب چھپ چکی ہے نہج البلاغہ کی شرح، عربی میں ہے. تو کام اہل سنت کے اسکالرس نے کیا، غیروں نے کام کیا. ابن ابی الحدید کہتا ہے نہج البلاغہ میں ایسے خطبے موجود ہیں جنہیں میں نے ایک ایک خطبہ 40 مرتبہ پڑھا ہے. ایک ایک خطبے پہ رک کے میں نے 40 مرتبہ پڑھا. اور انہوں نے کہا کہ 4 خطبے نہج البلاغہ میں ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہج البلاغہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ کرے. قرآن میں 4 سورے ایسے ہیں جن میں سجدے، واجب سجدے کی آیتیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ سجدہ کرے. ابن ابی الحدید کہتا ہے نہج البلاغہ میں کچھ ایسے خطبے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ عظمت مولا کائنات کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ کرے. نعرے حیدری، نعرے صلوات. تو وہ کہتے ہیں غیروں نے بہت نہج البلاغہ پہ کام کیا ہے، کاش وہ مسلمان ہو جاتے، اور جو مسلمان ہے وہ نہج البلاغہ پڑھنے لگتے. ہم نے کتابوں کو شوکیس اور قفسے اور سٹینڈز کے حوالے کر دیا، زینت بنایا ہم نے. قرآن کو بلندی پر رکھو، کوئی چھوئے نہیں، ٹیلی ویژن نیچے ہو، ہمیشہ کھلی رہے. قرآن کو جہیز میں دو، خوبصورت صندوق لے آؤ، اتنا خوبصورت کہ کسی نے نہ دیا ہو، اس میں قرآن کو رکھو، لاک کر دو. کوئی پڑھے نہیں، کوئی چھوئے نہیں. بچہ چھونا چاہے نہیں، قرآن نہیں ہاتھ نہیں لگانا، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں، تو دو چاہے دیکھ لے. کتنا معیار ہمارا بدل گیا ہے، کتنا معیار بدل گیا. اگر روزانہ 10 آیتیں ہم قرآن مجید کے پڑھنے لگیں، آدھا خطبہ نہج البلاغہ کا ہم پڑھنے لگیں، معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا. میرے عزیزو، غیبتوں سے بچنا ہے، تہمتوں سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، افتراء سے بچنا ہے، کذب سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے. واحد راستہ، اپنے آپ کو اہل بیت کے شفا خانے سے متصل کرو. اہل بیت کا شفا خانہ ہے قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ. جس گھر میں آ جائے اس گھر میں کوئی بیماری نہیں آئے گی. لیکن آ جائیں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جسم آئے، آ جائے کا مطلب یہ کہ ان کو لے آؤ، پڑھو. کتاب پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، سجانے کے لیے نہیں. اوپر بلندی پر رکھ دو، کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ہم نے قرآن کو قبرستانوں کے حوالے کر دیا. جو کتاب زندوں کے لیے آئی تھی وہ کتاب ہم نے مردوں کے لیے رکھ دی. قبرستان میں پہنچے تو قرآن یاد آؤ، 2 سورہ پڑھ دیں. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جو مر گیا ہے وہ یا جو زندہ ہے وہ؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندوں کے لیے پڑھو. ہم کہا کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ مردوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور ثواب ان کو پہنچ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا فائدہ جو ہے وہ مجھے پہنچنا ہے، میری زندگی میں پہنچنا ہے. تو مولا کائنات علامہ حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کاش جنہوں نے قرآن پہ کام کیا ہے وہ مسلمان ہو جاتے، یا مسلمان کاش قرآن نہج البلاغہ کو کھول کر پڑھ لیتے. پتہ چلے گا کہ نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. آداب اور اخلاق پھیلے ہوئے دنیا میں. جس ملک میں دیکھو اخلاق اچھا ہے، جس شخص میں دیکھو کہ اخلاق اچھا ہے، اس پر حق تمہارا ہے، اسے لے لو. اس میں تقلید کرنا برا نہیں ہے، لیکن اگر جو چیز بری ہے اس کا مت اپنا ہاتھ مت لگاؤ. اس لیے کہ نیکیاں جب پھیلتی ہیں تو خوشبو پھیلتی ہے، برائیاں جب پھیلتی ہیں تو بدبو پھیلتی ہے. چھٹے امام ایک بستی سے گزر رہے تھے جہاں پر چاہنے والوں کی بستی تھی. بستی میں داخل ہوئے چھٹے امام. اس بستی میں 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اس بستی میں رہنے والوں کو بکھیر دے. ہم تو اسے اتحاد کی دعا کرتے ہیں، مولا نے دعا کی اس زمانے میں پروردگار ان کو جدا جدا کر دے. دوسرے بستی میں پہنچے جہاں پر اہل بیت کے دشمن موجود تھے، جہاں پر برائیاں تھیں. مولا نے نماز وہاں بھی پڑھی، ہاتھوں بلند کیا، پروردگار انہیں متحد رکھنا. صحابی پریشان ہو گئے، وہاں اختلاف کی دعا، یہاں اتحاد کی دعا. مولا کیا سبب ہے کہ آپ نے وہاں اختلاف کی دعا کی، یہاں اتحاد کی دعا؟ تو مولا نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کا وجود خوشبو کی طرح ہے، وہ جتنا پھیلیں گے دین کا پیغام پھیلائیں گے. لیکن ہمارے دشمنوں کا وجود بدبو کی طرح ہے، یہ جتنا ایک جگہ رہے فائدہ ہے. پھیلے خوشبو، پھیلے. اگر کہیں نظر آئے کوئی نیکی، کوئی اخلاق، اس پر تمہارا حق ہے.
میرے عزیزوں، میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، جو حضرات گھر کی مجلس میں موجود تھے، میں ان کے لیے ان سے معافی چاہتے ہوئے دوسروں کے لیے اشارہ کر دوں، دین سے اخلاق تک پہنچنا مشکل ہے، اخلاق سے دین تک پہنچنا آسان ہے۔ دین سے اخلاق تک پہنچنا مشکل ہے۔ کسی دوست سے ملاقات کیجیے یونیورسٹی میں، ہلو السلام علیکم، السلام علیکم، کہتے میں مسلم، وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا، وہ کہے گا آپ کرسچن، آپ ہٹ جاؤ، دین کا مطلب آتا ہے تو فوراً لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن آپ ان کے ساتھ گزاریے، زندگی گزاریے، آپ کا اٹھنا اچھا ہو، بیٹھنا اچھا ہو، بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہو، گفتگو کرنے کا سلیقہ اچھا ہو، کردار اچھا ہو، تو وہ سوال کرے گا آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، تب مذہب کا اثر ہوگا۔ اخلاق سے دین تک پہنچنے کا سفر آسان ہے، دین سے اخلاق تک پہنچنے کا سفر مشکل ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے 40 سال پہلے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا، پھر دین کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آداب نظر آ رہے ہیں، کہیں پر اخلاق نظر آئے، کہیں پر کیریکٹر نظر آئے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو، سفر کرو۔ مختلف قوموں میں مختلف عادت و اطوار ہیں، ان عادت و اطوار، اچھے عادت و اطوار کو لو، اس پر تمہارا حق ہے۔ پہلا فائدہ غم سے نجات، دوسرا فائدہ بزنس میں ترقی، تیسرا فائدہ حصول علم، چوتھا فائدہ اخلاق سیکھنے کا موقع ملے گا، پانچواں فائدہ صحبت و ماجدی۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں تمہارے لیے ایک ایسا دوست مل جائے جو تمہاری زندگی کو بدل دے۔ تلاش دوست، ایسا دوست، صحبت، ایسا انسان مل جائے جو تمہاری زندگی کو بدل دے۔ اس کے سامنے پوچھو، سوال کرو، وہ جواب دے، ہو سکتا ہے تو ایک جواب کے ذریعے سے تمہاری زندگی بدل جائے۔ کسی بھی معاشرے میں جاؤ تو وہاں کے بزرگوں سے ملاقات کرو، ان کے تجربات پوچھو، ایک شخص کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ تمہاری زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو تجربہ ہے، سلیقہ ان کے پاس موجود ہے، تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا، بیٹا حسن، تم علی کو جو نصیحت تمہیں وصیت کر رہا ہے، 63 سالہ باپ مت سمجھنا، اس کے پیچھے تجربوں کا انبار ہے۔ علی نے سارے نبیوں کی مدد چھپ کر کی ہے، آخری نبی کی مدد کھل کر کی ہے۔ سارے انبیاء کا تجربہ میرے پاس ہے، اگر میں بولنے لگوں تو میری باتوں کو سنو۔ سارے انبیاء کی مدد میں نے چھپ کے کی ہے، آخری نبی کی مدد میں نے کھل کر کیا، میں بول رہا ہوں تو میری باتوں کو سنو۔ کیا کرے مولا کائنات، یہ بیٹا حسن کوشش کرو دل کو مرنے نہ دو۔ اگر دل مر جائے، نہ زندگی میں لطف ہے، نہ تجارت میں لطف ہے، نہ حصول علم میں ہے، اور نہ انفرادی زندگی میں، نہ اجتماعی زندگی میں۔ دل کو مرنے نہ دو۔ یہ وصیت کی مولا کائنات، ایک جملہ ہی کافی ہے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ سفر کرو، ملاقات ہوگی کچھ ایسے لوگوں سے جہاں پر جانے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ اس کے پاس جو تجربہ موجود ہے، اس کے پاس جو خزانہ موجود ہے، وہ ایک عظیم خزانہ ہے۔ 5 فائدے مولا کائنات نے فرمائے ہیں۔ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیوں سفر کریں، کیوں ہجرت کریں، کیوں گھر سے نکلیں۔ سیرو فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین پر سیر کرو، سفر کرو، تاکہ تم یہ دیکھو کہ پروردگار عالم نے کس طرح جھٹلانے والوں کو برباد کر دیا۔ جاؤ سفر کرو، دیکھو۔ کہاں جاؤ، کہاں جانا چاہتے ہیں آج؟ جائیں کربلا، جائیں سیریا، جائیں مکہ مکرمہ۔ 2 سفر ہمارے لیے واجب ہے، ایک سفر واجب، ایک سفر مستحب۔ حج کا سفر واجب، زیارتوں کا سفر مستحب۔ واجب سفر کرو، چلو پہلے واجب سفر کریں۔ حج پہ جاؤ، دیکھو، کیا دیکھوں میں؟ دیکھو کس طرح پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کے کردار کو اتنا اجاگر کر دیا کہ تاریخ کے لیے ان شخصیتوں کو نمونہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم جہاں کھڑے تھے وہ جگہ دیکھو، جہاں حضرت ابراہیم کو جلانے کی نمرود نے کوشش کی تھی وہ بھی دیکھ لو۔ جاؤ دیکھو نمرود کا انجام کیا ہوا اور ابراہیم کا انجام کیا ہو رہا ہے آج۔ دیکھو نمرود کا انجام کیا ہوا، کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے، لیکن ابراہیم جہاں کھڑے تھے اس پتھر کا طواف کرنے والے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ پیسہ خرچ کر کے پہنچ جاتے کہ دیکھیں کہاں حضرت ابراہیم کھڑے تھے۔
وَاتَّخِذَا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جہاں حضرت ابراہیم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہاں پر کھڑے بیٹھ کر نماز پڑھو کھڑے ہو کر، تاکہ پتہ چلے تمہیں مقام ابراہیم کیا ہے۔ جاؤ صفا و مروہ کے درمیان سیر کرو، طواف کرو، دوڑو۔ کیسے دوڑے؟ جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، ہرولہ، نہ اتنی تیزی سے دوڑو کہ جلدی منزل پر پہنچ جاؤ، نہ اتنا آہستہ کہ قافلے سے پیچھے ہو جاؤ، جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی ویسے ہی تمہیں دوڑنا پڑے گا۔ ایک ماں کے کردار کو کس طرح پروردگار عالم نے اجاگر کر دیا۔ جاؤ سیر کرو تاکہ ماں کی عظمت کا بھی پتہ چل جائے، ماں کے مقام کا بھی پتہ چل جائے۔ جاؤ دیکھو حضرت اسماعیل کی تڑپ دیکھو، وہاں پر محسوس کرو کہ زمین پر جب آپ نے پیر مارا تو کیسے آب زمزم زمین سے ابل کر آیا۔ وہاں پر جا کر دیکھو تو پتہ چلے کہ ایک بچے کے اندر جب تڑپ ہوتی ہے، کوشش اور تلاش کی خواہش ہوتی ہے، تو کس طرح آب زمزم کو زمین سے نکال سکتا ہے۔ ایک باپ کو دیکھو، ایک ماں کو دیکھو اور ایک بچے کو دیکھو۔ نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دوں کہ ماں باپ جو ہمارے گھر میں ہیں وہ کچھ معمولی شخصیتیں نہیں ہیں، وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کے احترام سے میرا دین باقی رہتا ہے۔ اگر احترام نہ کروں میرا دین میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میرا دین میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دنیا میں ترقی، چھٹے امام سے پوچھا گا مولا پانی کا مزہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے پانی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے پانی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ مشکل ہے سوال، پوچھئے امام سے پوچھئے، اگر جہاں مشکل آ جائے نا مشکل کشا موجود ہے۔ مولا پانی کا مزہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا زندگی۔ جواب بڑا خطرناک خوبصورت جواب ہے۔ مولا پانی کا مزہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا زندگی۔ خوب زندگی میں لطف ہے، زندگی میں خوشیاں ہیں، زندگی میں مسرتیں ہیں، وہی چیز پانی کا مزہ ہے۔ مزہ ہمیشہ زبان سے نہیں بتایا جا سکتا، مزے کو کبھی کبھی احساس بھی کیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا پانی کا مزہ زبان سے نہیں بتا سکتے، پانی کا لطف اور پانی کی لذت زندگی۔ سائل نے پلٹ کر پوچھا مولا زندگی کی لذت کس چیز میں ہے؟ امام نے فرمایا ماں باپ کی خدمت، ماں کا احترام، باپ کی عظمت کا اقرار اگر کرو گے تو زندگی میں لطف آئے گا۔ نہج البلاغہ مولا کرام فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت یہ سوچ کر کرو، کم از کم ماں باپ کی خدمت یہ سوچ کر کرو کہ تمہارے بچے بھی تمہاری خدمت کریں گے۔ اگر بزنس کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ سوچ کر کم از کم ماں باپ کی خدمت کر لو کہ تمہارے بچے بھی تمہاری خدمت کریں گے۔ اگر تم نے نہیں کیا دین ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، دین ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ کیا دیا ہے ہمارے ماں باپ نے؟ تھوڑی دیر آج کی شب اور کل کی شب بیٹھ کر غور کریں۔ جیسے رضا سرسوی نے کہا عاشور کو پانی نہ غذا دیتی ہے مائیں، بچوں کو عزادار بنا دیتی ہے مائیں۔ کون سی محبت آپ کو یہاں تک کھینچ کے لائی ہے پتہ ہے؟ ماں باپ کی پس پردہ مسلسل محنتوں کا نتیجہ ہے جو بچے آج عزادار بن کر یہاں پر آئے ہیں۔ عاشور کو پانی نہ غذا دیتی ہے مائیں، بچوں کو عزادار بنا دیتی ہے مائیں۔ جب انجمنیں کرتی ہیں عباس کا ماتم، ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں مائیں۔ جب انجمنیں کرتی ہیں عباس کا ماتم، ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں مائیں۔ بھولے نہ کبھی حضرت عباس کو بچے، چھوٹا سا علم گھر میں سجا دیتی ہیں مائیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بھولے نہ کبھی حضرت عباس کو بچے، چھوٹا سا علم گھر میں سجا دیتی ہے مائیں۔ 10 سال میں مدارس میں جو پڑھتے ہیں ملا، 10 دن میں وہ بچوں کو پڑھا دیتی ہیں مائیں۔ جی فرش عزا پر بیٹھ کر بچوں کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اس لیے امام خمینی رحمہ کا خوبصورت جملہ ہے عزاداری کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی، اس لیے کہ عزاداری کو ہمارے ماؤں نے ہمیں دودھ کے ساتھ پلایا ہے، کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، دودھ کے ساتھ پلایا ہے۔ جاؤ دیکھو مکہ مکرمہ، حج کا تحفہ صرف زمزم کا پانی نہیں ہے۔ زمزم کی کین ہاتھ میں پکڑ کر لیا کہاں گئے تھے؟ ہم حج پر گئے تھے، نہیں، وہاں پر دیکھو کیا ہوا ہے، وہاں عظمت ماں دیکھو، وہاں عظمت پدر دیکھو، وہاں بچے کی کوشش دیکھو، پتا چلے گا باپ اور بیٹا جب مل کر کام کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو جاتی ہے۔
بس میں آج کی مجلس کا تحفہ آپ کے حوالے کر دیا ہوں. جب باپ اور بیٹے مل کر کام کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو جاتی ہے. جاؤ دیکھو, کچھ لمحے کھڑے ہو کر محسوس کرو کس طرح پروردگار عالم نے یہ گھر کو پروان چڑھا دیا. باپ کیا ہے خانہ کعبہ کے اعمال؟ باپ, ماں, بیٹا. کھڑے ہو کر پوچھے وہاں پر پروردگار ساری فضیلتیں ایک گھر کے حوالے, عبادتیں ایک گھر کے حوالے, باپ کے حوالے, ماں کے حوالے, بیٹے کے حوالے. آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں یہی تو ہم مثال دیتے ہیں. پروردگار چاہے تو کسی ایک گھر کو عبادت کے لیے چن لیتا ہے, کسی ایک گھر کو امامت کے لیے چن لیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور قریب آ جائیں, لوگ باہر کھڑے ہوئے, آپ حضرات ممبر سے اور قریب ہو جائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلیے آپ لوگ جگہ بدل گئے تو یہ نا حوصلہ بھی آپ کا بڑھ گیا ہے. سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے یہ گھر کو عبادت کے لیے چن لیا. اب پھر یہ سوال نہ کرنا یہ گھر میں ساری امامتیں کیوں ہیں. پروردگار عالم نے ایک گھر کو امامت کے لیے چن لیا, عبادتوں کے لیے چن لیا تو کوئی اعتراض نہیں, امامت کے لیے چن لیا تو کیوں اعتراض ہے؟ اس لیے کہ ایک گھر میں وہ صلاحیت موجود ہے جس گھر میں امامتیں جمع ہو جائیں. اور ایسا گھر دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا جو علی و فاطمہ کا گھر ہے. آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا ایک گھر مجھے بتا دیجئے جس گھر میں باپ بھی معصوم ہو اور ماں معصومہ ہو. حضرت ابراہیم معصوم تھے, ہاجرہ معصومہ نہیں تھی. ایک گھر ایسا بتائیے جس گھر میں باپ معصوم ہو اور ماں بھی معصومہ ہو. سوائے مولا کائنات کے گھر کے اور کوئی گھر نظر نہیں آتا. جب گھر کو ان ساری فضیلتوں کے ساتھ دیکھا تو پروردگار عالم نے ان کو امامتیں عطا کر دی. امامت گھر کو چنا ہے پروردگار عالم نے. علامہ جوش ملیح آبادی نے کہا فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے, وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. جو محبت کی ہم باتیں کرتے ہیں نا, یہ محبتوں میں لیمیٹیشنز ہیں. زیادہ سے زیادہ کتنے چاہنے والے ہیں آپ کے اور ہمارے؟ 50, 60, 100 سے زیادہ حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. خانہ کعبہ میں جانے والوں کی تعداد بھی ان وہاں جانے والوں کی تعداد سے کم ہو گئی جو کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. فروغ داغ جگر محروما پانا سکے, وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین, بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین, بنایا کعبہ مگر کربلا بنا. اس کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت تھی. جائے دیکھیں, ایک سفر ہمارے لیے واجب ہے اور ایک سفر مستحب ہے زیارت کا. اور وہاں پر دونوں میں فرق یہ ہے کہ استطاعت ہو تو حج پر جائیں, لیکن کربلا کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے, حوصلہ شرط ہے. گھر میں ایک ڈبہ رکھیے اور اس میں پیسے ڈالتے جائیے, یہ زیارت امام حسین کے لیے ہے. دھیرے دھیرے دیکھیے کیسے پیسہ جمع ہوتا ہے. ارادہ ضروری ہے کربلا جانے کے لیے. کربلا جاؤ فقیرانہ انداز میں, امام تمہیں لوٹائیں گے امیرانہ انداز. ایک سفر زیارت کربلا مستحب ہے. نکلو سفر کے لیے, جاؤ سیریا, دمشق جاؤ اور اپنے تصورات کو لے جاؤ وہاں جہاں یزید تخت پر بیٹھا تھا اور ایک 4 سالہ بچی کے ہاتھ میں رسن تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے کھڑی تھی. وہ مسکرا رہا تھا, یہ رو رہی تھی. لیکن آج جاؤ دمشق میں کھڑے ہو کر دیکھو یزید کی قبر کا نشان کہاں ہے اور فاطمہ سکینہ کا روزہ کتنا عالیشان بنا ہوا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. آنکھوں میں آنسو آئے, ابھی نہ آئے, مسائل پڑھنے والا نہیں ابھی اتنی جلدی. فانظر کیف کان عاقبۃ جاؤ دیکھو, سیریا میں کھڑے رہو. وہ مسکرا رہا تھا, یہ رو رہی تھی. آج روزہ حضرت سکینہ پکار کر کہہ رہا ہے دیکھو مظلوم کا مقام کیا ہے اور ظالم کتنا گرا ہے. ظالم کتنا گرا ہے. وہ چند دن سوچ رہا تھا کہ ساری حکومت اس کے پاس رہیں گی, ظلم کر کے وہ زندہ رہے گا, جبر ڈھا کر وہ زندہ رہے گا. ظلم کا انجام تباہی ہے.
ظلم کا نتیجہ بربادی ہے. جوش ملیح آبادی نے کہا بے درد کی حسرت کو نکلتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا, کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا, ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا, ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا, بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا, کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا, ٹھوکر ہے وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا, ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. کتنی کوشش کی گئی یزید کو آگے بڑھایا جائے, وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے, اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. جاؤ ڈھونڈو, سیریا میں جاؤ, زور یزید کو ڈھونڈو, کہاں ہے زور یزید آج. کتنی کوشش کی گئی, کتنے روایتیں گھڑی گئی, اور آج بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کہہ دیا گیا یزید رضی اللہ عنہ, کہہ دیا گیا, ابھی کہا جا رہا ہے, تقریروں میں کہا جا رہا ہے اللہ بزرگ ہے, وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اور یزید کا گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. کون سا گناہ, کیسا گناہ؟ میرے اس کے حق میں معافی مانگنے سے اللہ اس کو معاف کر دے گا. اس کو بھی کبھی توفیق ہوئی ہے معافی مانگنے کی؟ ظالم کو پروردگار یہ موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ مغفرت کی دعا کر سکے. کسی نے پوچھا آیت اللہ وحید خراسانی سے, ان لوگوں کا جواب کیا دیا جائے کہ جو یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں؟ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے لوگوں کے منہ مت لگو. جو برتن میں ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے, برتن میں جو ہوتا ہے نیچے سوراخ ہو جائے تو وہی گرتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. اس کے پاس زہر تھا, زہر ٹپک رہا ہے, تم شہد بن جاؤ تاکہ دنیا میں تبلیغ حسین کر سکو. کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے. وہ نہیں بول رہا ہے, وہ بول نہیں رہا ہے, اس کا خباثت باطنی بول رہی ہے. میں نے اشارہ کر دیا ہے بس, وہ نہیں بول رہا ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں, جاؤ دیکھو وہ تاج کہاں ہے. کتنی کوشش کی گئی کہ یزید کو بڑھایا جائے, اسے مقام عطا کیا جائے, اسے بلندی عطا کی جائے, اور یزید کا نام و نشان اس دنیا میں موجود نہیں ہے. کتنی کوشش کی گئی نام حسین کو مٹا دیا جائے. ہر چند کے اہل جور نے چاہا یہ بارہا, ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا, باقی رہے نا نام زمیں پر حسین کا, لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا, اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا, اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا. دونوں کو مشاہدہ کریں انسان. فسیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ الکاذبین. دیکھو پروردگار عالم نے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کو کہاں تک پروردگار عالم نے پہنچا دیا. جن لوگوں کے پاس بہت کچھ تھا ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے. ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر دیکھو, کربلا جاؤ, دیکھو کربلا میں کیا ہوا. حسین کو ایسی جگہ لے آؤ جہاں پانی نہ ہو, جہاں کھانا نہ ہو, چاہنے والے نہ ہو, دوست نہ ہو, شہر سے دور ہو, فرات سے دور ہو, پانی نہ ملے. ایسی جگہ لے آؤ کہ جہاں حسین مجبور ہو جائیں کہ وہ یزید کی بیعت کریں. وہاں پر لایا گیا اور حسین کو شہید کر دیا گیا. اور یہ سوچ کر وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے حسین کو ایسی جگہ شہید کر دیا, نہ چاہنے والے ہیں, نہ پانی ہے, نہ شہر ہے, نہ بستی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے گا, دنیا کے گوشے گوشے میں عزائے حسین ہو رہی ہے. انہوں نے حسین کے خیمے جلائے, آج دنیا کا شیعہ کا ہر گھر حسین کا عزا خانہ بن گیا ہے. انہوں نے شہر سے دور حسین کو رکھا اور آج دنیا کے ہر شہر میں عزائے حسین ہو رہی ہے. انہوں نے پانی بند کیا, آج حسین کے نام کا پانی ہر شہر میں بٹ رہا ہے. انہوں نے بچوں کو شہید کیا, آج حسین کی نسل دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم طاقتور ہیں, ہم چاہے تو کر سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا نہیں, جاؤ دیکھو کیا ہو گیا انجام. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. نام یزید داخل دشنام ہو گیا. مولا کائنات کی دعا ہے نا, دعائے کمیل میں کیا ہے؟ پروردگار جو میرا برا چاہتے ہیں وہ برائی خود انہی کی طرف لوٹا دے. جو میرا نقصان کرنا چاہتے ہیں ان کو انہی کی طرف وہ نقصان پہنچا دے, لوٹا دے. 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف بولا گیا.
دیکھیے مولا کائنات کی دعا کس طرح قبول ہوئی ہے. 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف شام میں کہا گیا، لیکن آج 70 کروڑ ممبروں سے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کے وہی ممبروں کی تعداد سے ان لوگوں پر لعن و طعن کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے مولا کائنات کے خلاف قیام کیا تھا. برادر، برائی کو جو برائی کا ارادہ کرتے انہی کی طرف لوٹا دے، اور وہ برائی لوٹ گئی انہی کی طرف. وہ سوچ رہے تھے کہ 70,000 ممبروں سے کچھ کہہ دینے سے ان کی فضیلت گر جائے گی، ایسا نہیں ہے. میں نے دوپہر کے مجلس میں اشارہ کیا تھا، مولا کائنات کے لیے دوستوں نے ڈر کے مولا کائنات کے فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا، لیکن دونوں نے مل کر اتنی مدد کر دی کہ دنیا کے گوشے گوشے میں علی کے فضائل ہیں. بس جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سن لیں یہ جملہ کہ کسی اہل سنت کے اسکالر نے کہا مولا کائنات ایک عطر کی بوتل کی طرح ہیں، جسے دوستوں نے کپڑوں میں چھپا دیا تو کپڑے خوشبو دینے لگے، دشمنوں نے توڑ دیا تو سارے زمین پہ خوشبو پھیل گئی. دشمنوں نے اس بوتل کو توڑا، ساری زمین پہ خوشبو پھیل گئی ہے. تو فائدہ کیا ہے سفر کرنے کا، ہجرت کرنے کا؟ میں ہجرت کروں ایمان کے ساتھ، گھر سے نکلوں تفرج و ہم غم کو دور کرنے کے لیے، تجارت میں ترقی کے لیے، حصول علم کے لیے، اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے، بہترین دوستوں کو پانے کے لیے، اور وہ دیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا میں کیا ہوا. ایک سفر ہمارے لیے واجب ہے، وہ حج کا سفر، ایک سفر میرے لیے مستحب ہے، وہ زیارتوں کا سفر. اپنے گھر سے نکلوں اور جاؤں اور ذریعے امام کے قریب ہو کر سوال کروں کہ ظالم کا انجام مولا کیا ہو گیا، اور آپ کا روزہ ایک عالی شان بنا ہوا ہے. آیت اللہ جواد امولی نے کہا مدینے میں حضرت زہرا کا گھر مٹی کا تھا اور اسے دروازے میں آگ لگائی گئی. کربلا میں خیمے کپڑے کے تھے، وہاں آگ لگا دی، اور یہ سوچ رہے تھے آگ لگا دینے سے وہ ختم ہو جائیں گے. دنیا بھر میں ہر گھر شہزادی اور حسین کے نام کا ہو گیا، ہر گھر ان کے نام کا ہو گیا. عبرتیں حاصل کرنے کے لیے انسان سفر کر سکتا ہے. 6 فائدے. 7واں فائدہ حصول ہدایت کے لیے سفر کرے. حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں نکل رہا ہوں اللہ کی بارگاہ کی طرف، شاید وہ میری ہدایت کر دیں، شاید وہ میری ہدایت کر دیں. جیسے آپ لوگ اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک آئے ہیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. کس لیے آئے یہاں پر؟ کس لیے آئے یہاں تک؟ گھر سے نکل کر یہاں تک کس لیے آئے؟ حصول ہدایت کے لیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اس سال حر بن جائے، کوئی ایک اس سال حبیب ابن مظاہر بن جائے. یہ مرکز ہدایت ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا کہ سفینہ مصباح الہدی کیوں کہا گیا اور سفینہ نجات کیوں کہا گیا ہے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان گھر سے نکلتا. سیہدینی، کبھی کبھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے، کبھی اللہ حکم دیتا ہے تم جاؤ، نکلو. اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی بارگاہ میں، وہ سر اٹھا چکا ہے، اسے بتاؤ حق کیا ہے، اسے بتاؤ حق کیا. تمہیں بھی ہجرت کرنا ہے. موسیٰ کے لیے کہا تم ہجرت کرو. حضرت موسیٰ نے مصر کو چھوڑ دیا، مدائن کی طرف چلے، ہجرت کرو. حضرت ابراہیم آ گئے بابل سے مصر کی طرف، مصر سے مکے کی طرف، غیر ذی زرع زمین پر، بنجر زمین پر اپنی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے. اس لیے کہ حصول ہدایت کے لیے ہر سفر کرو، حصول ہدایت کے لیے ہے. اس لیے کہ ہدایت کی اگر تمہاری ذمہ داری ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے گھر سے نکلو. ایک دعا ہے جو نماز میں وہ دعا کا کرنا واجب ہے. پتہ ہے وہ کون سی دعا ہے؟ دعا نماز میں ایک دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، اس دعا کرنا واجب ہے. سورہ فاتحہ، اس میں دعا کون سی ہے جو کرنا واجب ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. ہدایت کی دعا، اہدنا کی دعا کرنا ہم پر واجب ہے. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہدایت کے صراط مستقیم کا راستہ ہمیں دکھا دے، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں دکھا دے، کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں ثابت قدم رکھ. دونوں ترجمہ صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. جن کو ملا نہیں وہ پانی کی دعا کر رہے ہیں، جن کو مل گیا ہے وہ ٹھہرنے کی دعا کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
صرف بچہ ہی نعرہ لگاتا چلا جا رہا. آپ میں سے کوئی نہیں ہے جو نعرہ لگانے والا ہے؟ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہدایت پانے کے لیے انسان اپنے گھر سے نکلے. ہجرت ایمان کے ساتھ. میرے عزیزو یہ مادی سفر ہے جو گھر سے نکلے. انسان کو ہدایت بھی ملے گی, غم بھی دور ہوگا, علم بھی ملے گا, اخلاق بھی ملے گا, ظالمین کا انجام دیکھنے کا موقع ملے گا, مظلومین کی ترقی دیکھنے کا موقع ملے گا. گھر سے نکلے انسان, لیکن ایک ہجرت میں آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. وہاں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے ہم مہاجر بن سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ہم ہجرت کر سکتے ہیں. یہیں پر جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, مکان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, شہر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں پر بیٹھو, ہجرت کرو. کیسی ہجرت؟ نیتوں کو بدل دو. کل تک میں جھوٹ بول رہا تھا, آج فرش عزا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس سے بہترین ہجرت دنیا میں نہیں پائی جاتی. کل تک میں غلط راستے پر تھا, آج حسین کے سائے میں آ گیا, اور آنے کے بعد آج میں غلط راستے کو چھوڑ دوں گا, صحیح راستے پر آ جاؤں گا. یہ نیت بیٹھے بیٹھے انسان ارادہ بنا لے, کافی ہے. یہ ارادہ بنا لے, اور یہ ارادہ جب بنا لیتا ہے تو انسان کا کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ آخری امام اسے تلاش کریں گے. ایک ٹرائنگل ہم نے بنایا تھا, ایمان, ہجرت, جہاد. اس ٹرائنگل کو کربلا میں لے جاؤ. حسین, حر, حبیب. حسین, حر, حبیب. ایمان کا حصہ حسین کا, ہجرت کا حصہ حر کا, جہاد کا حصہ حبیب کا. ہیچ فیکٹر میں سے کہتا ہوں. مثلث ٹرائنگل بنائیے, حسین, حبیب اور حر. ایمان حسین کے نام, ہجرت حر کے نام, جہاد حبیب کے نام. اور ایمان کے سائے میں دونوں نے, ایک نے جہاد کیا, ایک نے ہجرت کی. رات بھر سوچتا رہا حر کہ میں حسین کے قریب جاؤں کہ نہ جاؤں. ارادہ کر لیا, حسین کی طرف آ گئے. دو کردار ہے نا کربلا کے. ایک کردار وہ ہے جو امام کو ڈھونڈ رہا ہے, اور یہ کردار وہ ہے جسے امام ڈھونڈ رہے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, فکر ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک کردار وہ ہے کربلا کا جو امام کو ڈھونڈ رہا ہے, تلاش امام. اور ایک کردار وہ ہے کربلا کا جسے امام ڈھونڈ رہے ہیں. تلاش امام, جو امام کو ڈھونڈ رہا ہے اسے حر کہتے ہیں, جسے امام ڈھونڈ رہے ہیں اسے حبیب کہتے ہیں. حر کیا کر رہا تھا؟ امام کو ڈھونڈ رہا تھا, کون ہے میرا امام. لیکن حبیب کوفے میں ہے, جسے خط لکھ کر امام بلا رہے ہیں, یعنی گویا امام حبیب کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم یہاں تک آ گئے آج کی شب, ایک شب اور باقی ہے محرم کی. تو ہمارا ایک کردار جو ہونا چاہیے تھا وہ امام کو تلاش کرنا, اور ایک کردار ہونا چاہیے تھا کہ امام ہم کو تلاش کرے. اپنی ماؤں کی خدمت میں جا کر, گھر جا کر سلام کرو کہ تربیت کا اثر یہ ہوا کہ ہم نے امام کو ڈھونڈ لیا, فرش عزا تک ہم پہنچ گئے. ہم لوگ فرش عزا تک. ہمیں معلوم ہے ہمارا امام کون ہے, ہم آ گئے. اس لیے کہ آج امام غمزدہ ہے. امام کو ہم نے ڈھونڈ لیا. اب یہاں آنے کے بعد ایک دوسرے کردار کی طرف توجہ کریں کہ امام ہم کو ڈھونڈیں. وہ ہے کردار حبیب. اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. ہم نے ہجرت تو کر لی ہے, اب جہاد کا موقع ہے. کیسے جہاد کروں؟ بے اموالہم و انفسہم, مال کے ذریعے سے جہاد, جانوں کے ذریعے سے جہاد. ایسا جہاد کروں کہ امام مجھے تلاش کریں. ظہور امام کے لیے ہم امام کا انتظار کریں, امام بھی انتظار کریں. پتہ ہے امام بھی منتظر ہے, وہ منتظر ہے, ہم منتظر. ہم منتظر ہے, وہ منتظر. ہم امام کو انتظار کر رہے ہیں, امام ہمارا انتظار کر رہا ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ آئے, وہ انتظار کر رہے ہیں, ہم بلائیں.
بلانا زبان سے نہیں ہے، بلانا عمل سے ہے۔ السا العجل تو زبانوں پہ ہے مگر کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار ہے۔ السا العجل تو زبانوں پہ ہے مگر کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار ہے۔ نکلانا 10 کا نوٹ یتیموں کے نام پر، کہتے ہیں ان کے نام پہ سب کچھ نثار ہے۔ ماشاءاللہ، امام آ جائیں تو ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ آج امام کے بچے پکار رہے ہماری مدد کرو، مدد کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ زبان سے بلانے سے امام نہیں آئیں گے، کردار سے بلائیں کہ امام ہمیں یاد کریں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم امام کو یاد کر لیں، کائنات کا گوشہ گوشہ چپا چپا امام کو یاد کر رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ امام ہمیں یاد کر لیں۔ ہم بلا رہے ہیں امام آ جائیے، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہیں 40 لوگ ایسے ہو جائیں جو کہیں کہ دنیا پر حکومت کر سکے، اس قابل ہو جائیں تو امام آ جائیں گے۔ 313 لوگ امام کو چاہیے، وہ اگر تیار ہو جائیں تو امام آ جائے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں جو مجھے بلائیں تو میں آ جاؤں۔ تو کیا کروں میں؟ ایک ٹرائنگل بناؤں اپنی زندگی میں، ایک مثلث بناؤں۔ وہ مثلث ہے ایمان، ہجرت اور جہاد۔ جس طرح کربلا کے نمونے حسین، حبیب اور حر، ان دونوں ٹرائنگلز کو ملائیے، مثلث کو ملائیے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اولئک ھم الفائزون، یہ وہی لوگ دنیا میں کامیابی کی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ تو کیا دے گا پروردگار عالم جب ہم ہجرت کریں گے، جہاد کریں گے، ایمان کے دائرے میں آئیں گے؟ کیا دے گا پروردگار ہمیں؟ یبشر ربہم برحمت من، تمہارے اندر 3 صفتیں تھیں، ایک ایمان، دوسرے ہجرت، تیسرے جہاد۔ ہم تمہیں 3 نعمتیں عطا کریں گے۔ ایک، پروردگار کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی۔ یبشر ربہم برحمت منہ، اللہ رحمت کی تمہیں بشارت دیتا ہے، رحمت تم پر نازل کرے گا۔ ایک، وہ رضوان، اللہ تمہارے کردار سے، تمہارے اعمال سے راضی ہو جائے گا۔ وہ جنات لہم فیہا نعیم مقیم، پروردگار تمہیں جنت عطا کرے گا جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کے ساتھ مقیم رہو گے۔ اللہ اکبر۔ پہنچنا چاہتے ہیں جنت، جانا چاہتے ہیں تو صفات کی ضرورت ہے۔ صفات کی ضرورت ہے۔ ان صفات کو کبھی کبھی چیزیں جو مل جاتی ہیں نا، اس کی بقا بھی بہت ضروری ہے، باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی صحابی نے کہا مولا میرے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے جنت نصیب کرے۔ امام نے فرمایا دعا کرنے کا پہلے سلیقہ سیکھ لو پھر دعا کرنا۔ صحابی نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ایسے دعا کرو کہ پروردگار تمہیں جنت سے نہ نکالے۔ صحابی نے پوچھا مولا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا کیا تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں مودت اہل بیت نہیں ہے؟ کہا ہے مولا۔ امام نے فرمایا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ جنت میں ہے، دعا کرے کہ کہیں پروردگار انہیں جنت سے نہ نکال دے۔ اپنے آپ کو کسی مقام پہ محفوظ رکھنے کے لیے بھی صفات کی ضرورت ہے۔ ان صفات کو انسان حاصل کرے۔ آج کی مجلس کا تحفہ یہ ہے کہ ایمان کے دائرے میں آئے، ہجرت کرے، ایک ارادہ کر لے مجھے بدلنا ہے۔ ایک ارادہ کرے آج کی شب مجھے بدلنا ہے۔ تغیر اور تبدیلی انسان کی فطرت میں ہے۔ وہ گھر کے ساز و سامان بدل دیتا ہے، گھر بدل دیتا ہے، گاڑی بدل دیتا ہے، سڑکیں بدلتا ہے، عمارتیں بدل دیتا ہے، اس کی فطرت میں تبدیلی ہے۔ یہ خانہ دار خاتون وہ ہے جو گھر کے ساز و سامان کو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ چیزیں کو بدل دینا نہیں، خریدنا کمال نہیں ہے، جو چیزیں ہیں انہی کو بدل دینا ہے۔ گھر کی چیزوں کو بدل دیتے ہیں، ڈائریکشنز بدل دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بدل دینے سے انسان کو سکون ملتا ہے، تبدیلیوں سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ گھر بدلنے کے لیے تیار، ساز و سامان بدلنے کے لیے تیار، گاڑی بدلنے کے لیے تیار۔ اسلام کہہ رہا ہے اب نیتیں بھی بدل دو۔ ایک ارادہ کر لو آج کی شب مجھے بدلنا ہے، پروردگار عالم ہمیں ساتھ دے گا۔ تبدیلی بہت ضروری ہے، تغیر بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر تبدیلی کا ارادہ نہیں ہوتا اس وقت تک پروردگار بھی ہماری مدد نہیں کرتا۔ نوجوانوں، آج کی شب نوجوانوں کے نام ہے۔ آج کی شب اس نوجوان کو ہم یاد کر رہے ہیں جس نے کربلا میں تاریخ کو بدل دیا۔
تاریخ کو بدل دیا ہے. ہم چاہیں تو بھی ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. اور مولا کائنات امام حسین علیہ السلام نے دشت کربلا میں مؤذن موجود تھا, اذان دینے والا موجود تھا, لیکن امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر تم اذان دے دو تاکہ نوجوانوں کا ذہن تمہارے اذان کو سن کر بدل جائے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ دین کے کام کرنا عیب ہے. جب نواسہ رسول کے حکم سے فرزند حسین اذان دے سکتا ہے تو دین کے کام عیب نہیں بلکہ ایک شرف ہے. کتنے ماحول کو امام حسین نے دشت کربلا میں بدل دیا. اس لیے اسے کہتے ہیں انقلاب کربلا, قیام امام حسین. اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نے ارادوں کو, نیتوں کو بدل دیا ہے, لوگوں کی سوچ کو بدل دیا. جو اب تک یہ سوچ رہے تھے کہ ظالم کے خلاف خاموش بیٹھنے میں نجات ہے, حسین نے کہا نہیں, بولنے میں نجات ہے, خون دینے میں نجات ہے, قربانیاں دینے میں نجات ہے. کیسی کیسی قربانیاں فرزند رسول نے دشت کربلا میں دے دی. علی اکبر سا حسین کوئی جوان دنیا نے نہیں دیکھا. کردار میں رسول جیسا, اخلاق میں رسول جیسا, گفتار میں رسول جیسا, چہرہ رسول جیسا. امام فرماتے ہیں جب بھی میرا دل چاہتا کہ میں نانا کی زیارت کروں تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا. بیویوں کی ڈھارس, حسین کے گھر کی امید. جب آپ مرنے کی رضا مانگنے مختل میں آئے, حسین نے ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو دیکھا, ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا. روایت یہ کہتی ہے وہ نظر الیہ نظر آئس, امام نے اکبر کے چہرے کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کوئی مایوس انسان دیکھتا ہے. وہ نظر الیہ نظر آئس. امام نے کہا بیٹا علی اکبر تمہاری تربیت کی ہے زینب کبریٰ نے, پہلے زینب سے اجازت لے لو. روایت یہ کہتی ہے علی اکبر نے کہا بابا مجھے پھوپھی اماں نے تیار کیا ہے. کربلا کی ماں کو سلام, انہوں نے اپنی ممتا کو قربان کر دیا حسین کے نام پر. نہ تنہا اپنے بچوں کو قربان کیا, اپنی ممتا کو بھی قربان کر دیا. خود سجا سجا کر بچوں کو مقتل میں بھیجتی رہی. علی اکبر آئے مقتل میں, رنگ میں جنگ کی اجازت لی حسین سے. حسین نے اپنا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا, اپنی ردا علی اکبر کے دوش پہ ڈالی اور کہا بیٹا جاؤ لڑو, اپنی جان کو راہ اسلام میں قربان کر دو, لیکن باپ کی ایک تمنا جاتے جاتے پوری کرتے ہوئے جانا. بیٹا جب تک تمہارا اور میرا آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنے باپ کو دیکھتے جانا. میں آج کسی نوجوان کی سلامتی کے لیے دعا نہیں کرتا, بس اپنے تصورات کو لے جاؤ میدان کربلا. ادھر زینب کبریٰ مسلح پر بیٹھی اکبر کی سلامتی کی دعا کر رہی ہے. ام لیلہ مدینے میں بیٹھ کر اکبر کی سلامتی کی دعا کر رہی ہے. وہاں صغریٰ علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے. وہاں ام کلثوم علی اکبر کی سلامتی کی دعا کر رہی ہے. اتنی بیویاں حضرت علی اکبر کے قریب تھی کہ جب خیمے سے علی اکبر نکل رہے تھے, روایت یہ کہتی ہے 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور پھر گر گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جنازہ خیمے سے نکل رہا ہے. بیویوں نے گھیر لیا تھا علی اکبر کو. شبیہ رسول فرزند حسین مقتل کی طرف جا رہا ہے. بیٹا مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے چلے جانا. علی اکبر مقتل کی طرف چلے. جب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا, باپ اپنے کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے سر کو جھکائے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر قریب آئے, بابا آپ ہی نے تو اجازت تھی, آپ پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں. ایک نفسیاتی جملہ حسین نے دشت کربلا میں فرمایا, بیٹا کاش تم صاحب اولاد یہ جانتے کہ بیٹے کا مقام باپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. ارے جوان بیٹا مرنے کی رضا مانگ رہا ہے, مقتل کی طرف جا رہا ہے. علی اکبر مقتل کی طرف چلے, حسین نے خدا حافظ کی اور لڑتے رہے. روایت یہ کہتی ہے جب علی اکبر نے کئی ظالموں کو فنار کیا اور پیاس کی شدت بڑھی تو مقتل سے واپس آئے اور اپنے باپ سے کہا, بابا اگر ایک قطرہ پانی کا مل جائے تو جنگ خیبر و خندق کی یاد دلا دوں, جنگ صفین و جمل کی یاد دلا دوں. ایک مرتبہ حسین, روایت یہ کہتی ہے بچپن سے حسین انتظار کر رہے تھے علی اکبر حسین سے کچھ مانگے.
زینب نے تربیت کی تھی. حسین علی اکبر کے بچپن سے انتظار کر رہے تھے علی اکبر کچھ مانگے تو حسین دے دے, لیکن مقتل کربلا میں علی اکبر نے مانگا تو صرف پانی کا ایک قطرہ مانگا. ساقی کوثر کا لال کہنے لگے بیٹا اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ دینا. علی اکبر نے اپنے آپ کی زبان علی مولا کے دہن میں رکھی اور فوراً کھینچ لی, بابا آپ کا دہن تو مجھ سے اللہ نے تشنگی کربلا, اللہ نے پیاس شہادہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. کتنی تشنگی تھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. علی اکبر نے ثابت کر دیا ارے جو سب سے آخر میں شہید ہوگا وہ سب سے زیادہ پیاسا ہوگا. ارے حسین کی پیاس کا اندازہ کوئی کرنا چاہتے تو دشت کربلا میں کرے. 71 لاشیں اٹھانے سے پیاس بڑھ جاتی ہے, تیر بدن میں کھانے سے پیاس بڑھ جاتی ہے. جتنی دیر جو بھی شہید ہوتا اس کی پیاس بڑھ جاتی تھی. علی اکبر نے ثابت کر دیا کہ میرے بابا کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. علی اکبر مقتل میں گئے, لڑتے رہے. عمر سعد نے حکم دیا یہ فرزند حسین ہے, یہ علی کا پوتا ہے, اکیلے اس کے ساتھ کوئی نہ لڑے, سب مل کر علی اکبر پر حملہ کرو. سب مل کر علی اکبر پر حملہ کرنا شروع کیا. 3 دن کا بھوکا و پیاسا یہ فرزند حسین کب تک لڑتا. گھوڑے سے گرنے لگے, سینے پہ برچی کا پھل لگا, گھوڑے سے گرنے لگے تو خیمے کا رخ کیا, سلام کا انداز بدلا ہوا تھا. کہا علیک السلام یا ابتا. جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا وہ کہتا تھا آقا ادرکنی, آئیے مجھے بچا لیجئے. لیکن علی اکبر نے سوال ایسا نہیں کیا سلام. علی اکبر نے کہا بابا خدا حافظ خدا حافظ. بابا خدا حافظ میں جا رہا ہوں. علماء نے پوچھے کیوں علی اکبر نے خدا حافظی کا. علی اکبر جانتے تھے ضعیف باپ جوان کا لاش نہیں دیکھ سکتا. کہ بابا خدا حافظ. لیکن حسین مقتل کے قریب پہنچے, جگہ جگہ حسین بیٹھ جاتے اور ڈھونڈنے لگتے ارے میرے آنکھوں کا نور نظر کہاں, ارے میری زندگی کا سہارا کہاں ہے. کوئی ظالم اسے پوچھتا حسین کیا ڈھونڈ رہے ہیں. حسین کہتے میں آنکھوں کا نور ڈھونڈ رہا ہوں. ارے میرا اکبر کہاں ہو. ارے بیٹا اکبر آواز دیتے جانا. حسین کہتے گئے. مقتل میں حسین پہنچے, وہاں پہنچے جہاں حضرت علی اکبر مقتل میں لیٹے ہوئے ہیں. امام قریب پہنچے, اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر تھا. امام نے پوچھا بیٹا یہ ہاتھ سینے پر کیوں ہے. علی اکبر نے کہا بابا برچی کا بل میرے سینے پر لگا ہے, ارے سینہ ٹوٹ چکی ہے. تو امام قریب گئے, اس برچی کے بل کو نکالنا چاہا لیکن خون کا فوارہ نکل رہا تھا. روایت یہ کہتی ہے صبر حسین کا امتحان تھا. ایوب سے پروردگار عالم نے کہا زمین پر جاؤ, فرشتوں سے کہا میرے حسین کو سنبھالو, زمین پر جاؤ امتحان حسین دیکھو. ایک مرتبہ حسین نے اپنے آستینوں کو الٹا, کربلا کے دشت میں اپنے زانوؤں کو رکھا, نجف کا رخ کیا. بابا بابا در خیبر اکاڑنا آسان ہے, جوان کے لاسینے سے برچی کا حسین نے یا علی کا جو ہی برچی کا پل کھینچا خون سے فوارا. اجرکم اللہ. خون کا فوارہ اکبر کے سینے سے ابل پڑا. حسین نے جوان کو تڑپتا ہوا دیکھا. ارے سنت یہ ہے, سنت یہ ہے. اجرکم اللہ. سنبھل کے روئیے گا, بڑی راتیں ہیں, رونے کا حق بھی ادا ہونا ہے. یہ سنت ہے. سنت یہ ہے کہ باپ دنیا سے جائے تو بچے باپ کا جنازہ اٹھائے, لیکن امتحان حسین یہ ہے کہ باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے.
باپ بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے. وہ علی باپ تھا کوفے میں جب اس دنیا سے گئے, بچوں نے باپ کا جنازہ اٹھایا. یہ علی وہ ہے جو علی بیٹا ہے اس دنیا سے جا رہا ہے تو حسین علی اکبر کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے امام علی اکبر کے سر کو اٹھاتے تو بدن زمین پہ رہ جاتا, بدن کو اٹھانے کی کوشش کرتے تو سر زمین پہ رہ جاتا. بس جملہ سنیے, کچھ دیر بیٹھ کر گریا کیجئے. زینب کو پرسا دینا ہے, امام سر اٹھانا چاہتے تو بدن زمین پہ رہ جاتا, تن اٹھانا چاہتے تو سر زمین پہ رہ جاتا. ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے خیمے کا رخ کیا, اے بنی ہاشم کے بچوں, ارے حسین کی مدد, ساقی کوثر کا بیٹا دشت کا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسين.